سر بیسکلی تو یہ دو مین چیزیں ہیں نا، جس میں ایک آبنائے ہرمز ہے اور ایک یورینیم انرچمنٹ ہے. اب یہ جو دونوں ممالک ہیں انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لی ہوئی ہے، آبنائے ہرمز کے اوپر بھی، یورینیم انرچمنٹ کے اوپر بھی. اب ان میں سے کوئی بیک فوٹنگ پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ واٹس یور اوپینین؟ دیکھیں بیک فٹ پہ تو خیر اس کو کیا کہیں، یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی پیدا کریں اپنی پوزیشن پہ، کیونکہ دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ وکٹری کلیم کر رہے ہیں. امریکنز بھی سمجھتے ہیں کہ جی اب یہ کم از کم وہ بتا رہے ہیں، سب کو نیریٹو ان کا یہ ہے، بیانیہ ان کا یہ ہے کہ جی ہم تو جیت چکے ہیں یہ جنگ. اسی طرح ایران میں بھی بیانیہ یہ ہے کہ یہ جنگ تو ہم نے جیت لی ہے، اور دیکھیں آبنائے ہرمز پہ بھی اب ہمارا قبضہ ہے، اور ہم نے جس طرح کی ریٹیلیشن کی ہے وہ تو تاریخی ہے، اور اس کی وجہ سے اس وقت ہم اپنی شرطیں منوا سکتے. اب یہ بھی مسئلہ ایک بن گیا ہے، کیونکہ بیانیہ اتنا زیادہ مختلف ہے کہ پھر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیانیے کے ہاسٹیج بن جاتے ہیں، اس بیانیے سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، بیکاز آپ آلریڈی وہ اپنے عوام کو سیل کر چکے ہوتے ہیں، آپ کا جو پولیٹیکل آڈینس ہوتا ہے اس کو آپ سیل کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ مشکل بھی ہے. ورنہ دیکھیں کہ ایران کی پوزیشن جو ہے اس جنگ سے پہلے تھوڑی سی مختلف تھی. عمان میں اور جنیوا میں جو راؤنڈز تھے اس میں فلیکسیبلٹی شاید زیادہ تھی ان کو ایران کے موقف میں اس وقت. تو یہ ایک اس وقت ظاہر ہے کہ مسئلہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ایران میں جو پریگمیٹسٹ ہیں، وہ لوگ جو صدر پزشکیان ہیں یا باقر کالباف ہیں یا عباس اراغچی ہیں فارن منسٹر، یہ سارے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لچک دکھانی ہوگی. لیکن وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں اپ فرنٹ کچھ دے، سینکشنز میں ریلیف دے، تاکہ ہم سیل کر سکیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اگر یہ کنسیشن دی ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں یہ ملا بھی ہے. ہمیں اپ فرنٹ یعنی کہ فوری طور پہ کچھ ہمارے کوئی ایسٹس جو ہم فریز کریں، $25 بلین کے ایسٹ، وہ کہتے ہیں نا ان کے $100 بلین کے $100 ارب کے ایسٹس ہیں جو انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں نا، جو کہ ایسٹس کا مطلب زیادہ تر وہ بینکوں میں رقم ہے، وہ جو ہے مختلف صورتوں میں ہے. تو وہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ ان بلاک کریں، اس کو ریلیز کریں. تو اس میں سے کچھ حصہ وہ اگر ایران کو ایک دم کوئی بڑا حصہ مل جائے اس میں، اور پھر دوسری طرف ان کو سینکشنز میں بھی یعنی کہ ان کو اجازت مل جائے اس چیز کی کہ وہ اپنا تیل جو ہے، جو اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران ایک ٹائم پہ معطل کی تھی امریکہ نے وہ سینکشنز، تو وہ اگر ہو جائے اپ فرنٹ ان کو مل جائے تو پھر وہ پریگمیٹسٹ جو ہیں وہ باقیوں کو ان کو منوانے میں شاید آسانی ہوگی. اور وہی امید ہے میرے خیال میں، اگر یہ معاہدہ ہوگا تو اسی بیسس پہ ہوگا کہ کچھ اپ فرنٹ ان کو ملے گا ایرانینز کو، اور پھر اس کے بدلے میں وہ کوئی کنسیشنز کریں گے. لیکن اس وقت تو یہ انٹینس ڈپلومیسی چل رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف سے جو ایک کے بعد یا کہ بعد دیگرے جو یہ دورے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میسیجز ادھر سے ادھر پہنچا رہے ہیں، بلکہ وہ دونوں سائڈ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. پھر سپوائلر کا جو کردار ہے وہ اسرائیل نے تو ادا کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ٹرمپ صاحب بھی کوئی سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹ کر دیتے ہیں، کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ جو جتنا معاملہ ہوتا ہے وہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. ان یور اوپینین کیا اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہوگا کہ بالکل معاملات طے ہونے والے ہوں گے اور پھر ایک سپوائلر آ جائے گا؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے تو احتیاط کر رہے ہیں، وہ یہ بات صحیح ہے کہ بڑے کرٹیکل موقعوں پہ انہوں نے کوئی اس قسم کے جو تند و تیز بیانات دیے، جس کی وجہ سے سارا ماحول جو ہے وہ پھر ایک دم مکتر ہو گیا، اور اس میں پھر وہ مشکل ہو گیا اس میں ڈیل کا بننا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے وہ تھوڑا سا کنٹینڈ ہیں خاصی حد تک. ابھی بھی ظاہر ہے کہ وہ ان کی وہ کوئرسو ڈپلومیسی تو چلتی ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل چاہتا ہے، وہ پارٹی ہے جو چاہتا ہے کہ جنگ یہ جاری رہے، یہ چلتی رہے، کیونکہ اس میں اس کی سیاسی بقا ہے نیتنیاہو کی. اور صرف سیاسی بقا نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی اسی میں انوالوڈ ہے. میں نے اس پہ یہ ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ دیکھیں اسرائیل کی ایک پالیسی ہے، بڑی لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے کہ مو دا گراس اس کو کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی جو اس کے سارے دشمن ہیں ان کو وہ وقتاً فوقتاً جو ہے ان کے ساتھ چھوٹی موٹی جنگیں کرتا رہے، یا کبھی کبھی طویل جنگیں بھی. اس کا خیال ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ جو اس کے ایڈورسریز ہیں وہ سارے کنٹینڈ رہتے ہیں، ان کی پاور ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھتی. اب یہ ان کی اسٹیٹ مطلب یہ ان کی ایک سمجھ لیں ڈیفنس ڈاکٹرین ہے، تو اسی پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ یہ جاری رہے سلسلہ، تاکہ ان کو موقع ملے. ایران کی جو کیپیبلٹی ہے، ایران کی جو ان کے، وہ تو چاہیں گے کہ اس کا سارا انفراسٹرکچر ہی تباہ کر دیں. اچھا اس کے بدلے میں اگر ایران جو ہے وہ گلف کنٹریز کا کرتا ہے تو ان کو تو فرق نہیں پڑے گا، وہ تو خوش ہوں گے کہ مسلمان ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ تو پھر جو ہے نا اس خطے میں ان کا انٹرسٹ تو اور بھی بڑھ جائے گا. لیکن امریکہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا.
کیونکہ وہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ امریکہ کے الائز ہیں، وہ جو ہے وہ ان کی بات کسی حد تک ان کو بھی سننی پڑتی ہے، امریکہ کو بھی، جس طرح ابھی ان کے کہنے پہ آپ نے دیکھا کہ جو وہ ملٹری اسٹرائک کی آپشن جو ان سی ہے وہ مؤخر کی امریکہ نے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ امریکہ کو پولیٹیکلی بھی ٹرمپ کو سوٹ نہیں کرتا، امریکہ کے اندر بھی جو ہے پھر دنیا میں جو اقتصادی طور پہ جو ہو رہا ہے اس کا پریشر بھی ہے، جو پھر اپنا ہرمز کی جو بندش ہے اس کی وجہ سے، تو ٹرمپ کو اس طرح سے سوٹ نہیں کرتا، ٹرمپ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایگزٹ کوئی اسٹریٹجی مل جائے، ایک آف ریمپ مل جائے، لیکن وہ آف ریمپ ملے ایسی شرطوں پہ کہ جس میں ٹرمپ کا بیانیہ تباہ نہ ہو جائے کہ جی میں نے یہ جنگ کی۔ اچھا سر، چائنا میں رشیا کے پریزیڈنٹ، یہ جو ان کا وزٹ ہے یہ کتنا فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے ایران یو ایس کانفلکٹ کے حوالے سے؟ کیونکہ جو انرچ یورینیم ہے اس کی بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ کسی ملک کے حوالے کرنا ہوگا۔ ان یور اوپینین یہ کس ملک کے پاس جائے گا؟ چائنا کے پاس جانے کے چانسز ہیں یا رشیا کے پاس جانے کے چانسز ہیں؟ دیکھیے، اگر ایران تسلیم کرتا ہے اس طرح کی کنڈیشن جو ہے جو امریکہ کی طرف سے ہے، تو پھر پچھلی بار تو وہ رشیا کے پاس گیا تھا جب جے سی پی او اے سائن ہوا تھا 2015 میں، تو اس وقت تو ہزاروں کلو گرام ان کے پاس افزودہ یورینیم، وہ اتنا 60% تک افزودہ نہیں تھا، وہ اس سے بہت کم افزودہ تھا، لیکن وہ سارا اس میں سے بلکہ خاصی بڑی تعداد اس کی جو ہے وہ رشیا میں گئی تھی اس وقت، کوانٹٹی اس کی۔ تو ابھی بھی رشیا میں پہلے بھی ایران کے فارن منسٹر نے دورہ بھی کیا تھا۔ دیکھیں جو اس وقت سمٹ ہو رہی ہے بیجنگ میں، اس میں اس کا امپیکٹ اس پہ پڑے گا ضرور، اس کانفلکٹ پہ، کیونکہ اس میں ایران بالکل ڈسکس ہوا ہوگا، اور یہ دونوں اہم ملک ہیں۔ اگر چین اور رشیا ایران کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو اس جنگ میں ایران کے لیے ریٹیلیشن کرنا اس طرح سے مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے بہت مدد کی ہے ایران کی، ان کو انٹیلیجنس جو ہے نا اسسٹنس دی ہے بڑی کروشل ٹائمز پہ، ان کو کوآرڈینیٹس دیے ہیں سیٹلائٹ سے، پھر ان کا یہ جنگی ساز و سامان جو ہے اس پہ بھی، ایون یہ دیکھیں کہ ان کے جو میزلز کا فیول ہے وہ بھی اطلاعات یہ ہیں کہ اس دوران میں وہ آتا رہا ہے ان ملکوں سے، تو اور ان کا ملٹری انفراسٹرکچر جو ایران کا سارا ہے وہ چین اور رشیا کی ٹیکنالوجی پہ ہی کھڑا ہے، تو اس لیے اور پھر جو ان کے اس کے جو جس اکوپمنٹ پہ وہ سارا ان کی انڈسٹری کھڑی ہے، جو سپورٹ انڈسٹری ہے ان کی ڈیفینس انڈسٹری کی، وہ چائنا کی سپورٹ سے کھڑی ہے، تو اس لیے ان دونوں ملکوں کا، اور پھر جو سفارتی دیکھیں انہوں نے ان کو ایک وہ جو سپورٹ دی ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر، ان کی مدد کے بغیر تو ان کے خلاف قرارداد آ جاتی یونائٹڈ سیکورٹی کونسل میں، جس کے بعد بہت سے ملکوں پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں، اس کو ویٹو کیا انہوں نے، چین نے اور روس نے۔ اور سر آپ نے جس طرح بات کی کہ چائنا نے اور رشیا نے مدد کی ہے ایران کی، اس طرح پاکستان نے بھی مذاکرات کروانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کے بھی ریسنٹ 2 چکر لگے ایک ہفتے کے اندر، پاکستان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ پاکستان کا کردار بہت اہم بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس میں ایک خوشائن پہلو ہے سارے کانفلکٹ میں۔ پاکستان کا کردار جو ہے نا اٹس ون آف دا فیو برائٹسٹ جو برائٹ سپاٹس ہیں ساری سچویشن میں، بلکہ ابھی تو جو پاکستان ڈپلومیسی کرا رہا ہے وہ تو میں کہتا ہوں دیٹس اونلی سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ اس وقت، تو جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، کیونکہ امید کی جو کرن ہے اسی میں سے تو پھوٹنی ہے،